تو لوگوں نے حیرانگی کا اظہار فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں فرمایا؟ تو کسی نے پوچھا نہیں، لیکن چند دنوں کے بعد وہ جو لشکر آپ نے روم بھیجا تھا وہ فتح یاب لوٹا، تو ان کا جو سپہ سالار تھا وہ اپنی بہادری کے قصے سنانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ قصے بھی سنے، اس کی باتیں سنی اور پوچھا کیا کیا ہوا، اس نے سب کچھ بیان کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مدینہ طیبہ میں ہے، روم وہ کہاں روم، اس میں ہونے والے ایک واقعے کو بیان فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے جو بندہ اس سمندر میں اتارا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ سپہ سالار حیران ہے۔ اس نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، ہاں میں نے ایک بندے کو اتارا تھا صرف چیک کرنے کے لیے کہ سمندر کا پانی کتنا گہرا ہے، لیکن وہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، جس کی وجہ سے اس بندے نے 2 مرتبہ پکارا تھا یا عمرہ یا عمرہ، تو اس نے روم میں بیٹھ کر حضرت عمر کو پکارا۔ حضرت عمر نے روم میں بیٹھ کر وہ روم میں بیٹھنے والے شخص کی پکار پہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جواب دیا یا لبیکا ہوں، اے بندے پکارنے والے میں حاضر ہوں، اے پکارنے والے میں حاضر ہوں۔ تو اسی لیے تو حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، بے شک جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح نہاون کی لڑائی ہے، آپ نے لشکر بھیجا نہاون میں اور حضرت ساریہ کو بھیجا جو سپہ سالار تھے، تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ شکست کے قریب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اسی درمیان میں آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 بار آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ بھی بیٹھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تاریخ نوٹ کر لی کہ اس دن آپ نے یہ جملے بولے ہیں خطبہ کے درمیان۔ لوگوں کو پتا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا ساریہ تو اس وقت نہاون کی لڑائی میں شریک ہے، حضرت عمر تو ادھر مسجد نبوی میں ہے، آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لی۔ جب حضرت ساریہ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا ہاں جی بتلائیں، حضرت علی نے بھی پوچھا، آپ نے تاریخ بھی نوٹ کی ہوئی تھی، پوچھا ہاں جی بتلاؤ اس دن کیا ہوا تھا؟ حضرت ساریہ نے فرمایا کہ ہم شکست کے قریب تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس پہاڑ کی طرف دشمنوں کا لشکر موجود ہے جو ہم پہ حملہ کرنے لگا ہے، اگر ہم اس کی طرف نہ دیکھتے وہ حملہ کر جاتا تو ہمیں شکست ہو جاتی، لیکن کسی نے 3 بار آواز دی یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اس بندے کی آواز کی وجہ سے ہم نے دیکھ لیا وہ لشکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کر دیا۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ آپ میں اتنے بڑے فضائل ہیں آپ کے کہ انسان بیان کرنے لگ جائے انسان کی عمر ختم ہو سکتی ہے، آپ کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ کتنی آیات ایسی ہیں، حضرت عمر نے سوچا اللہ نے آیات کو نازل فرما دی۔ یہ ہم جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصلی ہے، مقام ابراہیم ہے، وہ مصلی کب بنا، کب حکم ہوا کہ وہاں نفل ادا کرو، وہاں نماز ادا کرو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اور حضور کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رسول اللہ، ہم یہ جو مقام ہے مقام ابراہیم ہے، اس کو مصلی نہ بنا لیں۔ ابھی حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں التجا کی تھی
اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کر دیا وَاتَّخَذُوا إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ اس کو مصلی بنا لیا جائے، مقام ابراہیم کو۔ پہلے پارے کی آیات ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اسی وقت آیت نازل ہو جاتی ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ کتنی آیات ہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قرآن پاک میں آیت ہے۔ یہ کب نازل ہوئی؟ یہودی تھا اور ایک منافق تھا، یعنی مسلمان تھا، اوپر سے اس نے اسلام قبول کیا، لیکن اندر اس کے ابھی بھی حضور کے بارے میں بغض موجود تھا۔ تو ان کا جھگڑا ہو گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام تو وہ ہیں جو عدل کے بادشاہ، آپ نے ہر معاملے میں عدل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب لوگوں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ بہت بڑی مالدار خاتون ہے، اس سے حضور علیہ السلام کے دشمن میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ تو حضور کو عدل کرنے والے تھے، تو حضور نے مسلمان کی بات نہیں سنی، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب منافق نہ مانا، اس نے کیا کیا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا وہی فیصلہ لے کے۔ تو یہودی نے کہا کہ اے ابوبکر، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم گئے تھے تو حضور نے فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں دیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر کی کیا مجال کہ میرے نبی نے اور میرے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ دیا ہو اور ابوبکر اعتراض کرے، فیصلہ وہی رہے گا۔ اب وہی فیصلہ وہ لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں، ذرا رکو۔ آپ اندر جاتے ہیں، تلوار لے کر آتے ہیں اور اس منافق کا سر جدا کر دیتے ہیں، گردن سے سر سے جدا کر دیا سر۔ آپ نے فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا سر جدا کر دیا جاتا۔ اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا اے محبوب جب تک آپ کو ان کے درمیان میں حاکم نہ بنا دیا جائے۔ جب تک یہ حاکم آپ کو نہیں بنائیں گے ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے۔ سامعین محترم، اب آتے ہیں حضور کے اصحاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا اہل بیت سے کیا تعلق تھا؟ آپ دیکھیے آپ کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے بیٹے جو جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عمر، بچپن کے زمانے میں ان کا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جھگڑا ہو جاتا کسی بات پہ۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، تو اور تیرا باپ میرے جو نانا ہیں ان کے غلام ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر جو بظاہر اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین تھے، آپ نے فرمایا کہ میرے باپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ میں اور میرا جو باپ ہے وہ غلام ہے، تو آپ وہی فیصلہ لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ حضرت امام حسین نے یہ کہا ہے، تو آپ نے فرمایا چلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی
बारगाह में चले जाते हैं और जाकर फरमाते हैं ये मुझे लिख कर दे दे जो आपने बोला है, वो मुझे लिख कर दे दे। तो हज़रत इमाम हुसैन ने लिख दिया, लिख कर दे दिया। तो पूछा गया कि आप इस रुक्की का क्या करेंगे? तो आपने फरमाया जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो वसीयत करके जाऊंगा, वो रुक्का मेरे साथ रख दिया जाए, मेरे कफन में रख दिया जाए। जब मुनकर नकीर आकर सवाल करेंगे तो मैं कहूँगा ये मेरे पास हज़रत इमाम हुसैन का लिखा हुआ रुक्का है जिसमें मौजूद है मेरा बेटा और मैं हुजूर के भी गुलाम हैं और हुजूर के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के भी गुलाम। सामीन मुहतरम, ये मोहब्बत की। एक दफ़ा आपने अपने बेटे से कहा कोई भी आए उसको अंदर नहीं आने देना, हम मुशावरत कर रहे हैं। क्या हुआ? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपने वालिद का पैगाम सुनाया कि मैं इसलिए रुका हूँ, वालिद साहब ने मुझे कहा है। तो हज़रत इमाम हुसैन को उन्होंने कहा कि आप रुक जाएं, थोड़ी देर में वो फारिग हो जाएंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस चले जाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने पूछा, उनसे पूछा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कोई आया था? फरमाया हाँ, हज़रत इमाम हुसैन आए थे, मैंने उन्हें रोका लेकिन वो वापस चले गए। आप उसी वक्त जूते उतार कर चले गए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जूते उतार कर हज़रत इमाम हुसैन के पास चले गए और जाकर कहने लगे ये हुक्म जो है सारी इंसानियत पे चलता है लेकिन हुजूर की अहले बैत पे नहीं चलता, आप पर ये हुक्म नहीं चलता। यही वजह है, यही मोहब्बत है। जब शाह ईरान उसकी बेटी कैटियू में लाई गई, ईरान को पता किया गया, उसकी बेटी जो थी शहर बानो, हज़रत शहर बानो उसका नाम था, वो कैटियू में लाई गई। तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये बड़ी खूबसूरत भी है, मदीने पूरे में इस जैसी खूबसूरत भी कोई नहीं। आप ऐसा करें ये अपने शहजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को निकाह में दे दें। लेकिन आपने फरमाया नहीं, शहजादा वो नहीं है, शहजादा तो हज़रत इमाम हुसैन है। आपने वो जो शहजादी थी वो हज़रत इमाम हुसैन के निकाह में दी और उनसे हज़रत अली बिन हुसैन पैदा हुए जिनसे आज सैयदों की नस्ल है, यानी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। तो लोग इतराज़ करते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी और आपके हुजूर के अहले बैत के दरमियान बड़ा गैप डालते हैं, बड़ा खला पैदा करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन सामीन मुहतरम, हुजूर के अहले बैत के दरमियान और हुजूर के सहाब के दरमियान हमेशा से मोहब्बत का ताल्लुक था और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ताला हमें